عصبی مریض کے سر درد کی وجوہات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لگنے کی وجہ سے سر درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن کبھی سر درد کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، دیگر اعصابی یا جسمانی امراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر درد کے اسباب بے شمار ہیں۔ کبھی معدے میں یا انتڑیوں میں ورم کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے، اور کبھی اعضاء میں ہوا رک جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی سخت حرکت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنے سے سر درد شروع ہو جاتا ہے، یا زیادہ بیدار رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی نفسیاتی امراض کی بنا پر ہوتا ہے، مثلا غم، پریشانی، حزن، ملال، بھوک، بخار، یا کسی اچانک حادثے کے رونما ہونے کی وجہ سے بھی سر درد شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اچانک سر میں چوٹ لگ جائے، یا دماغ کی جھلی میں ورم آ جائے، یا کوئی بوجھل چیز اٹھانے سے سر میں دباؤ پڑا ہو، یا پھر کوئی غیر معتدل چیز سونگھنے سے یا ہوا لگنے سے بھی سر درد ہو جاتا ہے۔ اور کبھی سر درد کا باعث ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سر درد کا باعث جن چمٹنا نہیں ہے۔ یہی حال درد شقیقہ ہے۔ شقیقہ کا درد یہ کہ سر کی ایک جانب شدید درد ہوتا ہے یا سر کے اگلے حصے میں ہوتا ہے۔ حکمہ نے کہا ہے کہ شقیقہ دائمی امراض میں سے ہے۔ اس کا سبب معدے سے اٹھنے والے بخارات ہیں۔ یہ 4 غلطیاں بلغم، خون، سودا، صفرا، جو ضرورت سے زیادہ گرم یا سرد ہو کر دماغ تک بلند ہوتی ہے، اگر وہ کوئی راستہ نہیں پاتی تو سر درد پیدا کرتی ہے، اور اگر سر کے ایک پہلو کی جانب مائل ہو جائیں تو درد شقیقہ کا باعث بنتی ہے۔ اور شقیقہ خصوصاً ہوتے ہی دماغ کی شریانوں میں اور خصوصاً سر کے کمزور حصے میں ہوتا ہے، اور اس کا بہترین علاج سر پہ پٹی باندھنا ہے۔ اب غلط تشخیص کی وجہ یہ چیز بھی بنتی ہے کہ بعض ڈاکٹر حضرات خصوصاً نفسیاتی ماہرین جو ہیں وہ جن لکھنے پہ یقین نہیں رکھتے، اور جن چپکنے کے مرض کے نج پر سوچنا اور تشخیص کرنے کو اس طرف ان کا تصور بھی نہیں چاہتا۔ پھر یاد رکھیے کسی چیز میں تجربہ اور معرفت کی کمی اس میں بھی ہو جاتا ہے کہ انسان بلا وجہ غلط تشخیص کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طبیب وہ ہے جو درجہ ذیل معاملات کو مد نظر رکھے۔ نمبر 1 بیماری کی نوعیت اور غور و فکر کرے کہ وہ کون سا مرض ہے۔ پھر نمبر 2 غور و فکر کرے کہ اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، اور وہ کون سی علامت ہے، وہ کون سے امراض ہیں جن سے اس مرض کو پیدا کیا گیا، جن سے یہ مرض پیدا ہوا۔ مریض کی عادات کو مد نظر رکھے۔ طبیب کا مقصد صرف اس کی بیماری کو دور کرنا نہیں، بلکہ اس طریقے سے اس کا علاج کرے کہ اس سے زیادہ پیچیدگیاں بیماری پیدا ہونے کا خوف بھی جاتا ہے۔ اس بیماری کی اصل علت دیکھے اور پھر دیکھے کہ اصل علت کا علاج ممکن ہے یا نہیں۔ اگر اس سے اصل علت کا علاج ممکن نہیں تو پھر ڈاکٹر یا معالج اپنے پیشے کی عزت اور حرمت کا خیال رکھے، طمع اور لالچ میں آ کر بے فائدہ علاج معالجے میں آمادہ نہ ہو۔ طبیب یا معالج کو نفسیاتی امراض اور روحانی بیماریوں کے متعلق معلومات ہو اور ان کے علاج کے لیے دوائیوں کے استعمال کا بھی علم ہو۔ ڈاکٹر مریض کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا رویہ اپنائے، بالکل اسی طرح جس طرح بچے کے ساتھ نرم رویہ اپنایا جاتا ہے، اور معالج طبی اور الہی یعنی روحانی دونوں طریقے علاج کو جانتا ہو اور دونوں طریقے علاج کو استعمال بھی کرے۔ تو اکثر لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ جن چمٹ گیا ہے خود سے یا نظر لگ گئی ہے، تو پہلے جاننا چاہیے کہ ان کی سابقہ زندگی کیسی گزری اور ان کا حال کیسے گزر رہا ہے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور اس کی روٹین کیا ہے لائف گزارنے کی، اور وہ چاہتا کیا ہے، وہ محسوس کیا کرتا ہے، اور اس میں آپ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ آیا یہ جن ہے یا آیا اس کو کوئی ذہنی امراض ہے، یا یہ کسی سے اریٹیٹ ہے، کسی انسان کے رویے سے، یا اپنے حالات سے مایوسیوں میں چلا گیا، یا کسی کے انڈر پریشر اتنا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میرا علم بہت ہی کم ہے، ذرے برابر بھی نہیں۔ بہت سال پرانی بات مجھے یاد آ گئی کہ میرے پاس اسی طرح ایک میری اسٹوڈنٹس آئی، اس نے اپنے کوئی نیبرز کی خاتون کا مسئلہ بتایا کہ
کس طرح ان کو جن چمٹتا ہے، اس طرح ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ. تو میں نے ان سے کہا کہ انہیں میرے پاس مت لاؤ، آپ انہیں کانفیڈنس میں لو، اور کانفیڈنس میں لے کے صرف ایک بات پوچھو کہ کیا وہ اپنے شوہر کی عادات سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، انہیں ان کی طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور تیسرے دن آ کے وہ مجھے کہتی ہے کہ آنٹی ان کو ساری پرابلم شوہر کی عادات، ان کے رویے، ان کی سختی، بے جا پابندیاں، بے جا طنز، تانے ٹونے، کھانے میں نقص نکالنا، ہر وقت ان کی انسلٹ کرنا، ہر وقت ان کو نگلیکٹ کرنا، ہر وقت ان کو انڈر پریشر لانا، نہ بچوں کا لحاظ کرنا، نہ کسی اور کا سامنے. اور وہ کرتے کرتے نفسیاتی مریض، اس کے بعد ان کو فٹس پڑنے لگ گئے. اور وہ بعض خواتین ہوتی ہی مجبور ہیں، ان کے لیے راستے نہیں ہوتے، اور بعض خواتین فزیکلی ویک ہوتی ہیں، راستے ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹینڈ نہیں اٹھا سکتی، وہ کہہ نہیں سکتی کہ سوری بھائی ہم بھی ان چیزوں میں نہیں رہ سکتے، یا وہ اپنے گھر والوں کو کانفیڈنس میں نہیں دے سکتی شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ کیا کہیں گے کہ ان کے آپس میں نہیں بنتی. اصل میں یہ ساری چیزیں بیٹھ کے سولو کرنے والی ہوتی ہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اکیلے بٹھا کے یہ سارا کچھ بتائیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، میں ان چیزوں کے زیر اثر آ گئی ہوں جس کی وجہ سے میری قوت مدافعت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح بچوں کے معاملے میں جب کوئی بچوں کو لاتا ہے تو میں ان سے یہی پہلے پوچھتی ہوں کہ اسکول جائیں، ان کی ٹیچر سے اس کی روٹین پوچھیں، کلاس روم میں دیکھیں. کئی بچے کسی بچے سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، یا کوئی بچے اپنی ٹیچر سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کے رویے سے، ان کی سختی سے. میری اپنی بچی کے ساتھ ہوا تھا کہ بہت ماشاءاللہ ذہین ہے، اور ایک کلاس میں جب وہ پہنچی ہے، پریپ کی 3 کلاس تھی، کچھ ایسا ہی تھا، تو بالکل پڑھنا اس نے چھوڑ دیا، اور بعد میں وہ روتی تھی اور تنگ پڑتی تھی. اور پھر آخر میں نے کانفیڈنس میں لیا تو ان کی ایک ٹیچر ہے جس کی کہہ لے کہ رویہ اور ان کی لینگویج اور ان کا چیخنا دھاڑنا بہت زیادہ تھا. پھر میں ان کے پاس گئی، مانی وہ نہیں، وہ کہتی تھی سال رپیٹ کریں. میں نے کہا سال تو میں رپیٹ نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں آپ کی شکایت کوآرڈینیٹر سے کروں گی. جو سیکنڈ کوآرڈینیٹر تھی وہ تو میرے ساتھ بیٹھی تھی، وہ سب سن رہی تھی کیونکہ آپ کا روزگار ہے. لیکن میرے پاس جو 2 ماہ بچے ہیں، میں بچی کو خود تیاری کرواؤں گی، آپ صرف اپنا رویہ ٹھیک کریں گی. خیر وہ کسی طرح مانی، پہلے تو ماننے کو تیار نہیں تھی. ماشاءاللہ بچی میری کہ بہت اچھے بعد میں نمبر آئے. اب کافی سال ہو گئے، لیکن جہاں وہ مجھے ملتی ہے بہت محبت اور پیار سے ملتی ہے. میں نے اپنی دوست سے جب ڈسکس کیا تو اس نے فوراً نام لے کے کہا فلاں ٹیچر تو نہیں تھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی میری اپنی پوتی کے ساتھ یہ گزر چکا ہے، اور میری پوتی مجھے کہتی تھی، اور میری پوتی کا سال ضائع ہوا اور میں نے سال رپیٹ کیا. میں نے کہا جی میں نے تو نہیں رپیٹ کیا، میں نے تو 3-4 جا کے ان کے ساتھ میٹنگز کی، اور میں بولتی رہی. اور میں نے کہا سوری نہیں، آپ کی بچی ایسے کہتی ہیں، آپ کی بچی غلط بیانی سے کام کرتی ہے، آپ کی بچی پڑھنا نہیں چاہتی. میں نے کہا بات سب ایک طرف رکھ دی. میں اپنی بچی کی تعریف نہیں کروں گی کہ میرے بچے جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ 2 کلاسوں میں صحیح گئی ہے، اور تیسری کلاس میں اس کو کیوں ہوا، اور اب ماشاءاللہ ساری کلاسوں میں ٹھیک جا رہی ہیں وہ. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں بھی بعض دفعہ اسکول جانے نہیں چاہتے. اور وہ کیوں نہیں جانا چاہتے کہ ان کا کوئی کولیگ یا ان کی ٹیچر انہیں اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ بچے پھر بیمار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، ان کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے، صبح اسکول جاتے ہوئے ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پیلے رہنے لگ جاتے ہیں، کھاتے نہیں. اچھا یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض بچے ان کا لنچ لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، جیومیٹری لے لیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں ان سے، ان کی کتابیں چھین لیتے ہیں، گھر وہ بتاتے نہیں. تو بچوں کے ساتھ اتنے آپ کے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اتنا محبت والا طریقہ ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب کے، کہ وہ نفسیاتی مریض نہ بنے. اور اس سے ہم ایک دوسرے کو خود بھی بچا سکتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے جن زدگی کی پہچان اور علامات انشاءاللہ.